ذرا تصور کریں آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اچانک ایک ہارن بجتا ہے یا ایک معمولی سی ٹکر لگتی ہے اور سامنے والا غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، گالیاں دیکھتا ہے۔ ہم نے خود لڑتے ہوئے دیکھا کہ ہارن کیوں بجایا بھائی، ہارن کیوں بجایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، مجھے تم نے ڈسٹرب کیسے کیا، یا پھر کس پہ لڑائی ہو رہی ہے، تم نے مجھے کراس کر کے کیسے گئے، اس پہ پھڈا ہو رہا ہے، آگے جا کے گاڑی اسپیڈ میں لے کے گئے اور اس کے سائیڈ میں لگا دی، اس پہ اب جھگڑ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں بھائی غصہ پینا سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ انسان خود شیطان بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو تو درگزر سے کام لیں۔ اچھا، آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہر آدمی خود کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ معافی مانگنے کو کمزوری سمجھتے ہیں اور کوئی خاموش رہنے کو بزدلی سمجھتا ہے۔ کوئی ایک گالی کے جواب میں 10 گالیاں دینا اس کو فخر اور فاتح سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ الجھنے لگے، گالی دینے لگے، جھگڑنے لگے تو تم جو ہے سلامتی کی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تمہارا جاہل سے آمنا سامنا ہو، وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، تم کو بھائی غلطی ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوچے اگر سامنے والا غصے میں چیخ رہا ہے اور آپ بھی چیخنے لگیں، سامنے والا گالی دے رہا ہے آپ بھی گالی دینے لگیں، سامنے والا ہاتھ اٹھا رہا ہے آپ بھی ہاتھ اٹھانے لگو، اور اگر اس نے ایک ہاتھ اٹھایا آپ نے 2 ہاتھ اٹھا لیے، آپ مجرم بن گئے اللہ کی نگاہ میں۔ دونوں کی غلطی ہے۔ اگر آپ نے ایک ہاتھ بھی زیادہ اٹھا لیا، قیامت کے دن اللہ کی قسم وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ دونوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس غصے نے گھر کے گھر جلا دیے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی ایک لفظ معاف کر دیجئے، یہ آپ کی عزت کو کم نہیں کرتا، بلکہ آپ کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ، آپ کے والدین کی امید اور آپ کے گھر کی خوشیوں کو بچاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کی ماں، یہ میں خاص طور پہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے والد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ سڑک پہ جو ہے جیت کس کی ہوئی۔ آج تو ہر نوجوان بدماش بنا پھرا ہے، سب فلمیں دیکھ دیکھ کے فلمی ہو چکے ہیں۔ آپ کی اولاد چاہتی ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر پہ آئیں، اس لیے آج فیصلہ کریں کہ میں ہر بات پر بحث نہیں کروں گا، ہر گالی پہ جواب نہیں دوں گا، ہر لڑائی پہ لڑوں گا نہیں، اور سب سے بڑھ کر میں کسی کی فرسٹریشن کا اگلدان نہیں بنوں گا، کیونکہ اصل عقل یہ نہیں کہ ہر جگہ اپنی جان بچائی جائے، اصل عقل یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا ایمان، اپنا گھر اور اپنے رشتہ دار بچائے جائیں۔ آج ہم لوگوں کے نا اگلدان بن جاتے ہیں۔ اگلدان کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو پان جس پہ تھوکتے تھے نا، آج ہم لوگوں کے پان کو تھوکنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جو ہے اس کا دل جو ہے سیٹھ نے زخمی کیا ہوا ہے، ایک رکشے والا اس کو گھر میں تنگی ہے، گھر میں بیماری چل رہی ہے، اس کو کوئی بھاڑا نہیں لگ رہا، اور کسی کو جو ہے کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کو اس کے والد نے سخت ڈانٹا، کوئی الگ الگ لوگ ٹینشن میں ہیں۔ اب وہ اپنا اس ٹینشن کو کوئی نکالنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو اگلدان بننا چاہ رہے ہو، آپ نے اس سے آپ بھڑ گئے تو سمجھ لیں جتنی گالیاں اس کو نکالنی تھی اس نے آپ کو نکال دی، جو پیٹنا کسی اور کو تھا اس نے آپ کو پیٹ دیا۔ یہ ہے لوگوں کا اگلدان بننا، کہ کر کوئی اور رہا ہے اور آپ ذریعہ بن رہے ہو۔ تو بھائی اس زمانے میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو درگزر کرے گا اللہ کہے گا کہ ان حوروں میں سے جس حور سے چاہے تم نکاح کر لو۔